بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے ایکسکریشن کو، تھرمو ریگولیشن کو، اور اب ہم ڈسکس کریں گے فزیکل کنٹرول سسٹم اور بیولوجیکل کنٹرول سسٹم کو ڈسکس کریں گے۔ تو فزیکل کنٹرول سسٹم جو ہے اس کے بھی 3 کمپوننٹس ہیں، اور جو بیولوجیکل کنٹرول سسٹم ہے یا لیونگ کنٹرول سسٹم ہے اس کے بھی 3 کمپوننٹس ہیں۔ یہ 3 کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ فزیکل کنٹرول سسٹم میں جو 3 کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے پاس سینسر ہے، کنٹرول سینٹر ہے، تیسرا ہمارے پاس ہیٹر اور کولنگ یونٹ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو لیونگ کنٹرول سسٹم ہے اس میں جو 3 کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ریسیپٹر، کنٹرول سینٹر اور ایفیکٹر۔ اب ہم ان کے فنکشن دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا فنکشن ہیں ان کے۔ اب ہمارے پاس فزیکل کنٹرول سسٹم میں جو سینسر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹمپریچر جو کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ مانیٹر کرتا ہے، اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ لے لیں، جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ڈی سی انورٹر، اے سی یوز کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ ٹمپریچر کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے اس میں نمبر 2 اس کے اندر کنٹرول سینٹر ہوتا ہے۔ کنٹرول سینٹر کیا ہے کہ وہ اس چیز کو، جو بھی اس کے سگنل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سینسر ایک ٹمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، تو کنٹرول سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ، جو چیز ہو چکی ہے اس کو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیٹس سپوز آپ نے ریموٹ کنٹرول سے ٹمپریچر اس کا سیٹ کر دیا ہے 26، تو اب جو اس میں سینسر لگا ہوا ہے وہ کیا کرے گا کہ اگر ٹمپریچر جو ہے وہ کمرے کا ٹمپریچر 26 سے کم ہے تو وہ سینسر جو ہے سگنل دے گا کنٹرول سینٹر کو، تو کنٹرول سینٹر کیا کرے گا؟ اے سی جو ہے وہ آف کر دے گا، کیونکہ 26 پہ ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا، تو اے سی آف ہو جائے گا، سوئچ آف کر دے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے اگر ٹمپریچر کمرے کا 26 سے زیادہ ہوا تو وہ جو سینسر ہے، تھرمامیٹر جو ہے، وہ اس کو مانیٹر کرے گا، کنٹرول سینٹر کے پاس سگنل بھیجے گا۔ کنٹرول سینٹر کیا کرے گا کہ جو اس کا کولنگ یونٹ ہے، جو اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے، اس کو آن کر دے گا اور وہ کولنگ کا کام شروع کر دے گا۔ اب یہاں پر جو تیسرا یونٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپوننٹ ہیٹر یا کولنگ یونٹ۔ ہیٹر کا استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جو اے سی انورٹر کی ہم بات کر رہے تھے وہ سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی۔ سردیوں میں اس کو ہیٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم گرمیوں میں اس کو کولر کے طور پر، یعنی کہ کولنگ یونٹ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں لیونگ آرگنزمز کی۔ لیونگ آرگنزم کے اندر جو ہے 3 جو ہمارے پاس کمپوننٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے ریسیپٹر، جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینج آتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ ریسیپٹر کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری سکین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 کنٹرول سینٹر۔ کنٹرول سینٹر کیا ہے؟ یہ ریسیو کرتا ہے سگنل، معلومات کو موصول کرتا ہے، اور کہاں سے وصول کرتا ہے؟ کہ ریسیپٹر سے، یعنی سکن نے جو ہے وہ بتایا کہ ٹمپریچر باہر کم ہے یا زیادہ ہے، اور وہ میسج چلا گیا کنٹرول سینٹر کے پاس۔ کنٹرول سینٹر ہمارا کہاں ہے؟ ہمارے برین کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا برین کے اندر کنٹرول سینٹر ہوتا ہے جو ان تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر وہ سگنل دیتا ہے ایفیکٹرز کو کہ وہ اپنا رسپانس شو کریں۔ اور ایفیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ رسپانس کو شو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر، اس کی ایگزامپل کون کون سی ہے؟ مسلز اور گلینڈز۔ کہ گلینڈ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح کے آرگنز ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، اس طرح کے پارٹس ہیں کہ جو کہ رسپانس شو کرتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹل چینجنگ کے، جیسے کہ سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں، سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں، پسینہ خارج کرنے والے جو گلینڈ ہیں ان کو سویٹ گلینڈز کہتے ہیں، اور مسل ہمارے باڈی کے اندر موومنٹ کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈ بیک میکانزم۔ فیڈ بیک میکانزم کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم جو ہے اس کنٹرول سسٹم کو ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔